جی میں اپنے تمام ناظرین کو یہاں ایک چیز کا میں اضافہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح اہل سنت کے ہاں حلالہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی کیا کہتے ہیں حلالہ ہے، لیکن ان کے حلالے میں ہمارے حلالے میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے چونکہ میں نے اہل سنت کے مولوی سے پوچھا ہے، ان کا حلالہ یہ ہوتا ہے جو ہی ایک مجلس میں ایک ہی وقت میں جب وہ طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے، اہل سنت والے، وہ بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، طلاق دینے کے بعد وہ بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی مولانا کے پاس جا کر حلالہ کر کے کیا کہتے ہیں دوبارہ اگر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، رجوع کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کی بات بتا رہا ہوں، اہل سنت میں ایک مجلس میں جب طلاق دیتا ہے بیوی کو، اور جب یہ عدت گزار رہی ہوتی ہیں، عدت کے دوران اگر مرد رجوع کرنا چاہتے تو پھر مرد رجوع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جب تک یہ عورت حلالہ نہ کرے۔ لیکن ہمارے ہاں نہیں، ہمارے مذہب میں کیا کہتے ہیں جب طلاق دے عدت اگر گزار رہی ہیں، طلاق رجی میں فقط کیا کہتے ہیں یہ عدت گزار رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے شوہر کے ساتھ اتفاق بھی نہیں کیے اور پیسے بھی نہیں دیے ہیں، اس صورت میں کیا ہے شوہر رجوع کر سکتا ہے، ایک مہینے کے اندر بھی رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے کیا کہتے ہیں حلالہ کب ہے؟ ہمارے حلالہ اس وقت ہے جب ہمارے حلالہ میں 3 دفعہ جب طلاق ہوتا ہے، ایک دفعہ طلاق دی، اس عورت نے عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد پھر اسی مرد نے پھر نکاح پڑھا ہے، نکاح پڑھنے کے بعد پھر اس کے ساتھ دخول کیے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے طلاق دے دی، پھر اس خاتون نے پھر عدت گزاری ہے، عدت کے بعد پھر اس مرد نے دوبارہ رجوع کیا، نکاح پڑھا، نکاح کے بعد پھر دخول کیا، دخول کے جب تیسری مرتبہ اس کو جب طلاق دی ہے، عدت ختم، جو ہی عدت ختم ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے اس مرد کے لیے یہ عورت ہمیں کیا ہے حرام ہے، اب یہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اب یہاں اس مرحلے میں کیا کہتے ہیں ہماری اس بیچاری خاتون کیا ہے حلالہ کرے گی، یعنی کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اتفاق نہیں ہے کہ جس طرح اہل سنت میں اتفاق ہے، وہ باقاعدہ نکاح دائمی پڑے گا، وہ بھی متا نہیں کسی کے ساتھ، دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح دائمی پڑے گی، نکاح دائمی پڑھنے کے بعد اس کی مرضی ہے بعد میں وہ طلاق دیں یا نہ دیں، اگر طلاق دیں تو پھر یہ اپنے سابقہ شوہر پھر رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں چند شرطیں ہیں، یعنی 5 شرطوں کے ساتھ پہلے شوہر پر حلال ہوگی یہ 3 طلاقیں والے خاتون۔ وہ کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے دوسرے شوہر کا نکاح دائمی ہونا چاہیے، دوسرے شوہر کا نکاح دائمی ہونا چاہیے۔ پس اگر وہ اس عورت سے متع کر لے تو اس مرد سے علیحدگی کے بعد پہلا شوہر اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر یہ عورت دوسرے شوہر سے اگر متع پڑھ لے، صرف متع اگر پڑھ لے تو پھر مدت معاف کرنے کے بعد یا مدت ختم ہونے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ تو پہلی شرط کیا ہوگی؟ یہ عورت جو بیچاری جن کو 3 طلاقیں دی ہے، اگر اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہے تو پھر کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح دائمی پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسری شرط، دوسرا شوہر جماع کر لے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جماع فرج میں کرنا چاہیے، دبر میں نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا آدمی کے ساتھ شادی کرے گی، وہاں جا کر فقط کیا ہے بستر میں سونے سے، پیار محبت کرنے سے ہی نہیں، باقاعدہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کے فرج میں دخول کرے گا، یعنی اگلا سائڈ اس کو استعمال کرے گا، پچھلا سائڈ اگر استعمال کر لیں اس کے بعد اگر یہ طلاق دے تو پھر اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ہے، باقاعدہ نکاح دائمی پڑے گی، نکاح دائمی کرنے کے بعد باقاعدہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے گی، ہم بستری کرنے کے بعد پھر اس کی مرضی بعد میں اس کو طلاق دے یا نہ دے، اگر یہ طلاق دے تو پھر سابقہ شوہر کے ساتھ یہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے یا مر جائے، ہاں ٹھیک ہے، طلاق اگر دیں تو پھر طلاق کے بعد یہ بیچاری پھر عدت گزارے گی، عدت کے بعد پھر کیا کہتے ہیں سابقہ شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں، یا یہ دوسرا شوہر ہے مرنے کے بعد
پھر یہ عدت وفات گزارے گی. عدت وفات کے بعد کیا ہے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت یا وفات کی عدت ختم ہونا چاہیے تب. یہ نہیں ہے کہ دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کی ہے اس نے طلاق دے دی, عدت کے دوران کیا ہے پہلے شوہر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ہیں جب تک عدت وفات یا عدت طلاق ختم نہ ہو. ہاں پانچویں شرط یہ ہے کہ ضروری ہے کہ دوسرا شوہر جمع کرتے وقت وہ بالغ ہونا چاہیے. اگر کوئی نابالغ ہے تو پھر کیا کہتے ہیں پہلا شوہر اس سے دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا. اس کے شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں وہ طلاق دینے کے بعد پہلا سابقہ شوہر دوبارہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. مولانا سعید مہدی نجفی, نجف الاشرف, عراق. اگر کسی نے مسئلہ شرعی اگر پوچھنا ہو تو اس نمبر پہ کال کریں یا ہمارے گروپ کو جوائن کریں 00964 7709 742255.